حیا ایمان کا حصہ ہے، اس لیے میں حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے چند ایسی باتیں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جن کا جاننا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ شادی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باہمی سکون اور آرام کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے پاس جانے، رہنے اور زندگی گزارنے سے آرام و سکون اور چین نصیب ہو۔ جب میاں بیوی دونوں ہی ایک دوسرے کے آرام و راحت کا خیال رکھتے ہیں تو زندگی اچھی طرح گزرتی ہے، اور جو عورتیں نافرمانی کرتی ہیں، بات بات میں لڑتی جھگڑتی ہیں، تو وہ مرد کے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بڑا انعام ہے کہ جو میاں بیوی میں ایسا تعلق پیدا فرما دیتا ہے کہ جو صرف شرعی قانونی ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک ایک دوسرے کے دل میں الفت بھی اور رحمت بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے چاہنے والے، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد اور رحمت کا برتاؤ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کہاں کا اور بیوی کہاں کی، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو ان ایک دوسرے میں بے مثال محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جوانی کے زمانے میں زوجین کی خواہشات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں جب جذبات شہوانیہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپس میں صرف رحمت ہی کا تعلق رہ جاتا ہے، اور طبعی طور پر ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں کہ جس کے ساتھ اتنی لمبی زندگی گزاری ہے، اس کے اوزار اور امراض کے زمانے میں خدمت کرنی چاہیے اور اس کے کام آنا چاہیے۔ اسی طرح نکاح کے برخلاف جو نفسانی تعلق مردوں اور عورتوں میں پیدا ہوتا ہے، جس کا مظاہرہ زناکاری کی صورت میں ہوتا ہے، اس سے آپس میں محبت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک نفسانی اور مطلب برآری کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق کٹتا رہتا ہے، جہاں جس سے مطلب نکلتا دیکھا اسی سے جوڑ لگا لیا، پھر جب جی چاہا تعلق توڑ دیا۔ جیسا کہ یورپی ممالک میں اس کا عام مزاج اور رواج بن گیا ہے، وہاں زناکار مرد اور عورت جو آپس میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنتے ہیں، وہ جھوٹی دوستی ہوتی ہے۔ آپس میں محبت اور رحمت کے وہ جذبات نہیں ہوتے جو شرعی نکاح کی وجہ سے دلوں میں رچ بس جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بندہ کو خوف خدا کی نعمت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ اگر بیوی کو حکم دے تو فرمان برداری کرے اور اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، اور اگر وہ اس سے متعلق کوئی قسم کھا بیٹھے تو اسے قسم میں سچا کر دے۔ ایسا معاملہ نہ کرے جس سے اس کی قسم ٹوٹ جائے، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان میں اور اس کے مال میں اس کی خیر خواہی کرے، یعنی اس کی خیانت نہ کرے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ نبھانے اور آرام پہنچانے کی فکر رکھے۔ اگر کوئی بات ناگوار محسوس ہو تو اسے لے کر بیٹھ نہ جائے بلکہ اسے ٹال دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی کوئی خصلت ناگوار ہوگی تو دوسری خصلت پسند آ جائے گی۔ زوجین کو چاہیے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ شادی اللہ کی ایک نعمت ہے اور میاں بیوی کے لیے سکون، راحت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا شادی اس بندھن کو عزت دینے کا ایک طریقہ ہے جو تمام لوگوں کے درمیان موجود ہے، اور اس فطری میلان کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں صنف مخالف کی طرف رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی اہمیت پر زور دیا اور نوجوانوں کو اپنی عفت کو بچانے اور نظریں نیچی رکھنے کے طریقے کے طور پر شادی کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہو
وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظر کو نیچا رکھنے اور عفت کی حفاظت میں زیادہ کارآمد ہے، اور جو نہ کر سکے اسے روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے لیے توڑ ہے، یعنی روزہ آدمی کی شہوت کو دباتا اور کچل دیتا ہے۔